عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال آمين آمين آمين، فلما نزل سئل عن ذلك فقال أتاني جبريل فقال رغم أنف رجل أدرك رمضان فلم يغفر له قل آمين، فقلت آمين. ورغم أنف رجل أو ورغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصل عليك قل آمين، قلت آمين. ورغم أنف رجل أدرك والديه أو أحدهما فلم يغفر له قل آمين، قلت آمين. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھ رہے تھے، تو آپ نے پہلے زینے پر پاؤں رکھا آمین کہا، اس کے بعد دوسرے زینے پر پاؤں رکھا پھر آمین کہا، تیسرے زینے پر پاؤں رکھا پھر آمین کہا۔ خطبے کے بعد آپ سے پوچھا گیا، سامعین نے جو حاضرین تھے انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آج آپ نے ایک نیا عمل کیا، یہ کیا تھا؟ آپ نے 3 دفعہ آمین کہا، تو فرمایا ہاں، میں جب منبر پر چڑھ رہا تھا تو جبریل امین آئے، پہلی سیڑھی پر جب میں نے پاؤں رکھا تو جبریل امین نے بد دعا کی اس شخص کے لیے، راغم انف رجل، اس کا مطلب یہ ہے کہ ناک خاک آلود ہو، ایک بد دعائیہ کلمہ ہے، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص کہ جو رمضان پالے، جس کو رمضان ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ تو مجھے کہا آپ آمین کہو، تو میں نے آمین کہا۔ دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو حضرت جبریل نے پھر بد دعا کی اور کہا کہ رغم انف رجل، اس آدمی کی ناک بھی خاک آلود ہو، ناک اس کی خاک میں مل جائے، وہ ہلاک و برباد ہو جائے، کہ جس کے پاس آپ کا ذکر ہو جائے، جس کے سامنے آپ کا تذکرہ ہو جائے، آپ کا نام نامی اس میں گرامی آ جائے، فلم یصلی علیک، وہ اتنا بخل کا مظاہرہ کرے کہ آپ پر درود نہ بھیجے، تو میں نے قل آمین، اس پر بھی آمین کہو، تو میں نے آمین کہا، فقلت آمین۔ تیسری سیڑھی پر پاؤں رکھا، پھر حضرت جبریل نے بد دعا دی، کہا کہ رغم انف رجل من ادرک والدیہ او احدہما، اس آدمی کی بھی ناک خاک آلود ہو، ناک خاک میں ملے، تباہ و برباد ہو، جس کے والدین دونوں یا اس میں سے کوئی ایک زندہ ہو، وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکے، تو اس پر بھی جبریل نے کہا کہ آمین کہو، تو میں نے آمین کہا۔ میرے محترم بھائی اور دوستوں اور بزرگوں، دیکھنا یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ تو برکات کا ہے، رحمتوں کا ہے، رحمتیں بے شمار نازل ہوتی ہیں، اور ہر افطاری کے وقت بہت سے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، رمضان کے اختتام پر پھر بہت سے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ اس بڑے پیمانے پر مغفرت اور رحمت والے مہینے میں اگر کسی کے حصے میں بد دعا آئے حضرت جبریل کی، اور اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین ہو، تو اس بد دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہے؟ یقیناً نہیں ہے۔
لیکن وہ بدبخت جو رحمت والے مہینے میں بھی غفلتوں سے، سستیوں سے، گناہوں سے باز نہ آئے، اسی طرح پڑا رہے، اسی طرح غفلتوں میں پڑا رہے، گناہوں میں ملوث رہے، ان رحمتوں اور بخششوں سے اس کو کوئی سروکار نہ ہو، استفادہ نہ کر سکے، رمضان آیا اور گزر گیا، تو اس کے لیے پھر ہلاکت ہے، وہ ہلاکت کا مستحق ہے، اس کے ناک خاک میں مل جائے، ناک خاک آلود ہو۔ حضرت جبریل نے بد دعا کی کہ ناک خاک آلود ہو، وہ برباد ہو، وہ ہلاک ہو، وہ تباہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا۔ یہ رحمت کا مہینہ گزر رہا ہے، آخری عشرہ داخل ہو چکا ہے۔ ہم میں سے جو اب بھی خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ کے لیے میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے درخواست کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ اس خواب سے بیدار ہو جائیں، بیدار ہو جائیں خواب سے، اور اپنی مغفرت کی فکر کریں۔ اگلا سال رمضان ملے یا نہ ملے کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس سال اپنی مغفرت کرائیں، ورنہ یہ بد دعا آپ کو ملے گی۔ پھر دوسرے نمبر پر وہ بدبخت جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ ایک تو وہ درود ہے جو درود ابراہیمی ہم نماز میں پڑھتے ہیں، دوسرا مختصر درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ اور تیسرے نمبر پر وہ بدبخت جس کے والدین زندہ ہوں، اس میں سے کوئی ایک زندہ ہو، وہ ان کی خدمت کر کے، ان پر خرچ کر کے اپنے لیے مغفرت نہ کما سکے، تو اس کے لیے بھی بد دعا ہے۔ لہٰذا آئے غور کریں ہم آپ، اگر ہمارے کوئی کمی کوتاہی ہم سے صادر ہو رہی ہے رمضان میں، تو فوراً ہم اپنی اس کوتاہی کی تلافی کریں، توبہ کریں، معافی مانگیں اللہ سے، اور اللہ کی رحمت اور مغفرت کے ہم مستحق ٹھہریں۔